اللہ اور اللہ کا نبی، یہ دونوں ہم سے کہتے ہیں اپنی جوانی کو بربادی سے بچاؤ۔ ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ نہ کہیں، اور ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں گے مگر کہہ نہیں پائیں گے، لیکن اللہ اور اللہ کا نبی، اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ، اللہ چاہتے میرا یہ بندہ، اور اللہ نبی کہتے ہیں میرا یہ امتی، اللہ چاہتے میرا بندہ بگڑنے نہ پائے، اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرا یہ امتی بگڑنا نہ پائے، کیونکہ اگر بگڑ گیا تو اللہ سے بھی دور ہوگا، نبی سے بھی دور ہوگا، اپنی زندگی بوجھ بن جائے گی، اور ایسے ایسے خرابیوں میں شکار ہو جائے گا کہ بعد میں چل کر افسوس ہوگا۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام بھائیوں سے بہت ادب اور احساس کے ساتھ یہ معذرت کرتا ہوں کہ میں وقت پر نہیں پہنچ سکا، اور اس میں اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ہم دراصل دور ایک گاؤں میں گئے تھے، اور وہاں کچھ مسجد والوں کا آپس میں مسئلہ تھا، اسی مسئلے کو دیکھنے کے لیے مسجد میں پہنچے، وہ بہت اوپر پہاڑ پر چڑھنا پڑا، بتایا نہیں تھا کہ اتنا دور جانا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم وہاں وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو ذہنی کلفت ہوئی ہوگی، انسان بہرحال مزاج ہے کہ انتظار کرنے سے آدمی کو کلفت ہوتی ہے، تو میں مکرر معذرت خواہ ہوں۔ محترم امام صاحب دین کی بات کر رہے تھے، دین کے بعد کوئی بھی کرے، دین دین ہے، تو بیان کرنے والا بہرحال جب بھی کرتا ہے تو دین ہی بیان کرتا ہے، تو اس لیے کم سے کم آپ حضرات خاموش نہیں تھے، بیکار نہیں تھے، کچھ نہ کچھ دین کی بات ہو رہی تھی۔ اب اس وقت چونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے وقت پر نماز پڑھی جائے، اس لیے اس وقت کا فائدہ اٹھا کر کے بولنے والا بھی اور سننے والے بھائی بھی اچھا ارادہ کریں، اور اچھا ارادہ کا مطلب کیا ہوا؟ بولنے والی پازی سو چیز بیان کرن یس یمن بوزن والن ہن ضرورت ہے، اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ طے کریں کہ جو کچھ کہا جائے گا اس میں کچھ چیزیں کرنے کی ہوں گی اور کچھ چیزیں بچنے کی ہوں گی۔ اڑین چیزوں پر عمل کروں، اڑیو چیزوں نش پرہیز کروں، کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے، کچھ چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، اور یہ دونوں مل کر تب دین بنتا ہے۔ جیسے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کب بنتا ہے؟ جب دوائی بھی کھائیں اور پرہیز بھی کریں۔ اگر کہاں انسان بیمار آئے سے سو کر صرف پرہیز، دوا کھیئی نہ، انفیکشن کیسے دور؟ اور اگر کہاں انسان دوا کھیئی پر پرہیز کرنا سو کیسا ٹھیک؟ ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں چاہیے۔ کھوئی ہوئی صحت کو واپس لانے کے لیے ایک طرف سے فل ڈائٹ کھانی ہے، دوسری طرف سے صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ جب ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں ہو جائیں گی تب انسان کی صحت واپس آئے گی، یہ نیچرل اصول ہے۔ تو اب مختصر سے گفتگو، اللہ کرے یہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ کائنات خود نہیں بنی، اور دنیا کی کوئی چیز خود بنی ہی نہیں سکتی۔ مسجد کے پچھلے سائیڈ پر ایک بہت بہترین گملہ رکھا ہوا ہے، اس گملہ بنانے والے نے پورا آرٹ دکھایا، پتے بہت اچھے بنائے، جیسا پتوں کا کلر ہونا چاہیے ویسے ہی بنایا، جیسے پتوں کی شیپ ہونی چاہیے ویسی شیپ بنائی، کچھ پتوں کو زرد دکھایا، کچھ کو پنک دکھایا، کچھ کو سبز دکھایا، اور ڈنڈیاں جو ہیں وہ ہری دکھائی، اور اس کے بعد بھی جو گھاس دکھائی وہ بھی ہری گھاس دکھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچر سے میچ کرنے کی پوری کوشش کی اس نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر دیکھنے والا کہے یار کمال چمبرم ہوتا، بالکل سیم جو اوریجنل جو تھا سیم۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے گا گملہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر بنا یہ خود بخود ہے، تو جواب آئے گا خود نہیں بن سکتا۔ یہ کوئی ہے جس نے سلیکشن کیا کہ میں پلاسٹک کا گملہ بناؤں گا، پھر پتیوں کو دیکھا کون سا پتا کیسا ہے، میں ایسے پتا بناؤں گا،
پھر ڈنڈی دیکھی اس نے تو ڈنڈی جیسی ہوتی ہے ویسی ہی بناؤں گا. اس کے بعد پھر گھاس ہری ہوتی ہے تو ہری گھاس بھی اس نے دکھائی ہے. اور یہ سب محنت کرنے کے بعد پھر اس نے پہلے محنت کی, اس کے بعد پھر یہ آرٹ اس نے بنایا. تو یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, اس کو کوئی بنانے والا ہے. اب اس کے بعد سمجھیے کہ جب یہ آرٹیفیشل گملہ خود نہیں بن سکتا, یہ آرٹیفیشل پھول خود نہیں بن سکتا, تو جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن جائے گا؟ ذرا سو سمجھنے کا کہ جناب والا اگر دیوار پر آرٹ بنا ہوا ہے اور وہ آرٹ کسی نے بنایا ہے اور ہم کہتے ہیں کمال کا آرٹ ہے, تو جس کی وہ نقل ہو رہی ہے جب یہ خود بخود نہیں بن سکتا تو وہ چیز کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ کیا مانا ہوا ہے؟ یہ کائنات خود نہیں بنی, اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری خود نہیں بنی, اور اسی میں ہم انسان ہیں, ہم بھی خود نہیں بنے. کائنات بہت بڑی ہے, بہت ہی زیادہ بڑی ہے, اتنی بڑی کہ ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں ہم کو بہت وقت لگے گا, اور اس کے لیے سائنس پڑھنی پڑے گی, جغرافیہ پڑھنا پڑے گا, تب کچھ پتہ چلے گا کہ کائنات کتنی بڑی ہے. لیکن اتنی بڑی کائنات میں زندگی گزارنے کا سارا سسٹم صرف زمین پر ہے اور کہیں نہیں ہے. زندگی گزارنے کے سسٹم کو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم. زندگی گزارنے خاطر یہ کیسا آسن گوس سو سسٹم چھ صرف زمین پر بیچن کن تن. حالانکہ زمین سے لاکھوں گنا بڑے بڑے سیارے ہیں, لاکھوں گنا بڑے. حالانکہ زمین سے اگر ہم 5 کلومیٹر کے ایریے کو مان لیں یہ ہے یونیورس, 5 کلومیٹر ہم ڈسٹنس سے یہ یونیورس ہے, تو اس میں زمین کتنی آئے گی؟ تو ایک نقطے کے برابر زمین بنے گی. یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ایک ایسا راکٹ جو روشنی کی رفتار سے چلتا ہے, روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. تو روشنی کی رفتار سے اگر کوئی راکٹ اڑے گا تو 4 ارب سال اڑتا رہے گا, تب کائنات کا ایک راؤنڈ لگے گا. اس ابر کائنات یہ کو سائنسدانوں دریافت پیشن بنا گیا, جغرافیہ والوں, چلو ایس مور یوتی ایسے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات بم پھیل رہی ہے, اور کائنات پھیل رہی ہے یہ قرآن میں بھی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے. اتنی بڑی کائنات میں صرف زمین چھوٹا سا حصہ ہے. اس زمین میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہوا, پانی, غذا, موسم, ہیٹ, زمین سے چیزیں اگنا, جس کے سہارے سے ہم زندہ رہ سکیں گے, کھا سکیں گے. یہ صرف زمین پر ہے. کس نے کیا یہ؟ کوئی ہے جس نے یہ کیا. اب وہ کون ہے, وہ کیسے پتا چلے گا؟ تو جواب ہے اس نے اپنا تعارف خود کرایا اور کہا دیکھو میں تمہارا رب ہوں, میں کرما تو پود ماجہن زیڑ مز کرما می تو تیار. میں نے تمہاری شکل بنائی ہے ماں کے پیٹ میں, اور تمہاری شکل بس تمہاری شکل ہے. ہر انسان کی شکل الگ ہے, تمام انسانوں کی شکلیں سیم, اور تمام انسانوں کی شکلیں بالکل الگ الگ. ہر ایک شکل 2 ہونٹ, 2 کان, 2 آنکھیں, 1 ناک, گردن, سر, پیشانی, یہ ہر ایک کو ہے. مگر اس کے باوجود سب کی شکل, سب کی شیپیں الگ الگ ہیں. تو یہ الگ الگ شیپ کون بنا رہا ہے؟ اور آپ پڑھے لکھے اگر ہیں اور کالجوں میں پڑھیں گے, لٹریچر پڑھیں گے, تو آپ اچھی طرح سے اور پڑھ سکیں گے کہ ہر انسان کا ڈی این اے بالکل الگ الگ ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ اس کا تو کوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہاری شکل ماں کے پیٹ میں بنائی, کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, تمہاری شکل میں نے تم کو دی, اور صرف 9 مہینے میں تم کو تیار کر دیا. 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں جو کارخانہ ہے, اچھن کی ہی نہ مستری, نہ گلکار, نہ انجینئر, نہ ڈیزائنر, نہ آرکیٹیکٹ, اور نہ دکان, نہ وہاں را مٹیریل, نہ وہاں سپیئر سپارٹ, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن صرف 9 مہینے کے اندر انسان تیار ہو جاتا ہے. تو کیسے تیار ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں تیار کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون, تم سوچتے نہیں ہو
کہ تم نے کیا کیا ہے؟ بس میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، ملاقات وہ پرائیویٹ ملاقات ہوئی، اس پرائیویٹ ملاقات میں مرد کے جسم سے ایک لکوڈ نکلا، عورت کے جسم سے ایک لکوڈ نکلا، وہ ماں کے رحم میں دونوں جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد پھر انسان بننا شروع ہوا۔ اتنا کام تم نے کیا ہے، باقی سارا میں ہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں نارمل پیدا کروں گا تو نارمل، اور اب نارمل رکھوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی پرسوں میں ایک کو پڑا گیا، ٹھیک ہے، وہاں سامنے گونگے بیٹھے تھے، تو ان گونگوں میں مجھ کو بیان کرنا تھا، تو ان کو بیان کرتے کرتے میں سوچتا رہا، خدایا میں بول رہا ہوں اگر میں بھی گونگا ہوتا پھر؟ اور اللہ کو طاقت ہے، خدایا شو طاقت سبحانہ ہے ایسے کول، مگر اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا۔ زبان ان کے پاس بھی ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ اور ان گونگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا، وہ عجیب، جو کول بھی ہے، زور بھی ہے، اور اون بھی ہے، تینوں چیزیں نہیں ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ اور وہ ملا، اب وہ اس کو نظر تو آتا نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ جب ہم نے ملایا، ہاتھ ملا کر کے اب وہ اس اشارے سے اس نے کہا، بس یہ 3 اشارے اس نے کیے، میں دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، میں سن بھی نہیں سکتا ہوں، میں بول بھی نہیں سکتا ہوں، اور چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی یا امامہ تھا، اور نماز پڑھتا ہے۔ تب نماز کیا پڑھتا ہوگا؟ وہ کھڑا ہوتا ہوگا، جھکتا ہوگا، بکتا ہوگا، اور اس کو سکھایا کیسے کہ صرف اشاروں سے سکھایا گیا۔ تو اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جھکایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ ایکشنیں کرو، وہ ایکشن اس نے یاد رکھی تو وہی اس کی نماز ہے۔ یہ شخص کہاں کا تھا؟ کپواڑہ میں نے دیکھا، اور بمبئی کا، بمبئی یا بنگلور کا تھا، اور وہاں بہت سارے جماعت میں لوگ تھے، تو جماعت کے ساتھ وہ گونگا آیا ہوا تھا، باقی بہت سارے گونگے وہیں کپواڑہ کے تھے۔ تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہم کو بنایا اور پوری باڈی عطا کی، اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، اب نارمل نہیں رکھا، خوبصورت باڈی عطا کی۔ اور جب ہم باہر آ گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا سنو سمجھ یہ بات۔ جنگل میں تم نے جھونپڑی دیکھی، فوراً کو ہو گئے کسی نے بنائی۔ تمہارے بدن پر کپڑا ہے، تم کہتے ہو کہ کسی ٹیکسٹائل مل میں یہ کپڑا بنا ہے، پھر کسی ٹیلر ماسٹر نے کٹنگ کی ہے، میجرمنٹ کیا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہمارے جسم پر آیا۔ تم بسکٹ کھاتے ہو، یہ بسکٹ بتاتا ہے کہتا زمین مشی سوری وابداون آمد، پانچوں کہتا فلور ملس مزات اوور بنانا آمد۔ پھر اس کے بعد بسکٹ کے لیے الگ آٹا تیار کیا گیا، اور وہ الگ آٹا تیار کرنے کے بعد پھر بسکٹ بنانے کے ایکسپرٹ ان کے پاس وہ پہنچا، انہوں نے جانا ہے کہ اس میں شوگر کتنا ملانا ہے، کریم کتنا ملانا ہے، اور اوون کیسا بنانا ہے، تو سانچے کیسے بنانے ہیں۔ اس کے بعد یہ بسکٹ تیار ہوا، اور بسکٹ تیار ہونے کے بعد وہ کھٹ کھٹ کرنے لگا، پھر اس کی پیکنگ ہوئی ہے، اور پیکنگ بہت خوبصورت ہوئی ہے، اس کے بعد پھر تمہارے تک پہنچا ہے۔ اب تم بسکٹ کھا کر کہتے ہو مزیدار، مگر بنا یہ خود بخود ہے، خود کیسے بنے گا؟ اس کے پیچھے تو اتنی لمبی کہانی ہے۔ کہا تم بہت اچھی طرح سے کباب کھا رہے ہو، تم رشتہ کھاتے ہو، تمہیں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہیں کوئی جانور ہے، کہیں وہ جانور گھاس چرتا ہوگا، نہ جانے وہ کشمیر میں ہے کہ راجستھان میں ہے کہ ہریانہ میں ہے کہ کہاں ہے، وہ جانور وہاں سے چلا، پھر یہاں پہنچا ہوگا، تو لانے والا کوئی ہے، کوئی وہ ٹرک ہوگا، کوئی وہ ڈرائیور ہوگا، کسی نے اس کو چڑھایا ہوگا، پھر یہاں یہ جو جانور پہنچا ہے، یہاں جانور پہنچنے کے بعد پھر وہ ہمارے قصائی کے پاس پہنچا ہے، اس قصائی نے اس کو ذبح کیا ہوگا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کے پیس بنائے ہوں گے، پھر ہمارے گھر والے گئے اور وہاں سے وہ خرید کر کے لائے، پھر کٹائی کی، کٹائی کرنے کے بعد اس نے نمک ملایا، مرچیں ملائیں، اس کے بعد یہ کباب تیار ہوا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے گا کباب مزیدار مگر بنا خود ہے، تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ عقل کے بھی خلاف۔ لہذا اس کائنات ایک اللہ نے بنائی۔ اب اس اللہ کو ہم کیسے سمجھیں گے جب ہماری اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، جب ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے؟ کیوں نہیں سن سکتے؟ اللہ نے سسٹم بنایا کہ میں تمہیں دنیا میں نظر نہیں آؤں گا، میں تم سے براہ راست بات نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی ساری بات تم تک پہنچاؤں گا۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک ٹیم بنائی، اس ٹیم کو کہتے ہیں نبیوں کی ٹیم، اور اس ٹیم میں آخری نبی ہے محمد الرسول اللہ۔ اس آخری نبی نے ہم کو پورا اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا پورا تعارف ہم کو کرایا، اللہ کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے،
وہ انسانوں کو بناتا کیسے ہے، وہ زمین سے کیسے اناج اگاتا ہے، وہ زمین سے کیسے سبزیاں اگاتا ہے، ان سبزیوں سے انسانوں کو فائدے کیسے پہنچتے ہیں، پھر وہ پھل جو ہیں وہ ڈفرنٹ قسم کے ہیں، ٹیسٹ الگ الگ، فائدے الگ الگ، ایک میں ایک قسم کے وٹامن، دوسرے میں دوسری قسم کے وٹامن، تیسرے میں اور کچھ ہے، کسی میں پروٹین ہے، کسی میں وٹامن اے ہے، کسی میں ڈی ہے، کسی میں کچھ ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی باڈی کو ضرورت ہے۔ ہماری باڈی کو ضرورت پروٹین، ہماری باڈی کو ضرورت وٹامن، ہماری باڈی کو ضرورت آئرن، ہماری باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اس اوپر والے نے چیزوں میں رکھی ہیں، اور ساتھ میں اس میں مزہ بھی رکھا ہے، جن سے تانگین اگر بے مزہ چیز ہے لہٰذا اس میں مزہ بھی رکھا ہے، تو سیب بھی کھاؤ، وٹامن بھی لے لو، اور ساتھ میں مزہ بھی اٹھاؤ کہ جناب سنترے بھی کھا رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے، اور ساتھ میں وٹامن سی بھی آ رہا ہے۔ ان کو میٹھا بھی چاہیے، کھٹا بھی چاہیے، اس لیے مزہ آتا ہے اچار کھانے میں، کیونکہ انسان کی نیچر کھٹا بھی پسند کرتی ہے، تو لیمو کو کھٹا بنایا اور ساتھ میں وٹامن ای کا بہت بڑا سرمایہ اس میں ہوتا ہے، لیمو میں ہوتا ہے۔ تو غرض جس خدا نے یہ ساری کائنات بنائی اور ہماری ساری چیزیں مہیا کی، بلکہ زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پرانے زمانے میں ہوا کہتے تھے، آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، آج کہتے ہیں ہوا نہیں آکسیجن، اور آکسیجن کو جنریٹ کیسے کیا جاتا ہے، پھر اس کو بیلنس کیسے کیا جاتا ہے، وہ جب انسان پڑھتا ہے تو فوراً کہتا ہے اللہ کی طاقت کتنی بڑی۔ اس اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا سب سے آخری نبی محمد رسول، وہ محمد اس دنیا کے سب سے سچے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا، لیکن صرف محمد رسول اللہ کوئی عیب نہیں، نہ باڈی کے اعتبار سے عیب ہے، نہ کیریکٹر کے اعتبار سے عیب ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے لوگ شور مچاتے ہیں، وہ اس لیے شور نہیں مچاتے ہیں کہ واقعی وہاں کوئی خرابی ہے، نہیں، وہ سوچتے ہیں یہ جو اسلام کی طرف لوگ مائل ہو جائیں گے اس نبی کا لائف پڑھ کر کے، تو کسی طرح سے ہم اس نبی کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر دیں تاکہ لوگ اس میں مائل کر سکیں، ورنہ اصل میں وہاں کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ خرابیوں کی لسٹ بناؤ آپ، دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے یہ مان لیجیے اعلان ہے، آپ خرابیوں کی لسٹ بنائیے، حکمرانوں میں کیا کیا خرابیاں لکھو، بزنس مینوں میں کیا کیا خرابیاں ہیں وہ بھی لکھو، جوان لڑکوں میں کیا کیا خرابیاں ہوتے ہیں وہ بھی لکھو، بیڈ کریکٹر ہونے کی جتنی نشانی وہ ساری لکھو، اور لکھنے کے بعد پھر دیکھو محمد رسول اللہ میں کوئی ایک نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ مثال اس کی، مثال میں ایک ہی دوں گا کیونکہ آپ جوان اکثر ہیں۔ محمد رسول اللہ کی جوانی بہت خوبصورت، بہت ہیلتھی، بہت ہی زیادہ جو کچھ ہو سکتا تھا جوانی میں سب کچھ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب بگڑنے کے سارے چانسز موجود ہیں، خرابی کے سارے چانسز موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ سوسائٹی گندی ہے، وہاں شراب بھی ہے، وہاں ڈرگز ہیں، وہاں غلط افیئرز ہیں، وہاں بدکاریاں ہیں، وہاں ناحق قتل ہے، یہ ساری چیزیں، اور فخر کے ساتھ کرتے تھے تو میں فخر کراں ایسے یوں شراب چوا ہو، میں سے کراں تو کیا چیز ایسے ایسے تھے مقابلے کرے تو فخر کرتے تھے جرائم پر۔ ایسی سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں محمد رسول اللہ کی جوانی ہے۔ اچھا، جوانوں میں نگرانی کرتے ہیں ماں باپ تو ماں باپ ہیں ہی نہیں، جگرانی کرتے ہیں بھائی بہن وہ بھی نہیں ہیں، تو اکیلے ہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی چک کرنے والا نہیں، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے۔ اس جوانی میں محمد رسول اللہ نے اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ ثبوت کا اس کا کیا ہے کہ جب ان کا نکاح ہو رہا تھا اور نکاح کی سرمنی تھی، اس نکاح کی سرمنی میں ابو طالب جو ان کے چاچا تھے اس نے شعر پڑھے ہیں، کہا اے عرب کے جوانوں، میرا یہ بھتیجا جوان، اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، مگر تم میں سے کوئی جوان کیریکٹر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس نے شعر پڑھا تھا، اور وہ جو ابو طالب نے شعر پڑھا تھا اس کا ایک شعر بخاری شریف میں نقل ہوا ہے، حالانکہ بخاری جو حدیث کی کتاب ہے، کوئی شاعری کی کتاب نہیں، لیکن ایک شعر اس میں بھی درج ہوا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کی جوانی بہترین جوانی تھی، اور وہ رول ماڈل ہے ہر جوان کے لیے۔ خصوصاً آج کے زمانے میں آپ جوانوں کے پیچھے چاروں طرف سے حملے ہیں، اور وہ مزیدار حملے ہیں۔ آپ پر اٹیک آئے گا، آپ کو دائیں بائیں دیکھیں گے کچھ لوگ ڈرگز کر رہے ہیں،
آپ پر اٹیک آئے گا، آپ دائیں بائیں دیکھیں گے اس کے تعلقات اس سے ہیں، اس کے تعلقات اس سے ہیں، یہ اس پر فدا ہونے کو جملے بولتا ہے، وہ اس پر فدا، اور یہ جملے بول کر آپ کی جوانی بھی کہے گا میں بھی کروں گا پھر ٹھیک، یہ آپ پر اٹیک۔ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، آپ کا جی چاہے گا رات کو نہ جانے کیا کیا دیکھیں گے، کون روکے گا؟ تو آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری خوبصورت جوانی میں نے بنائی، میں نے تمہاری جوانی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں رکھا، تو تم کو دو چیزیں میں نے دی ہیں، ایک فریش اور فل باڈی، فریش اور فل باڈی، اس میں تمہاری آنکھ میں کوئی کمی نہیں، تمہارے ناک میں کوئی کمی نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کوئی کمی نہیں، جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری میں نے تم کو دی ہیں۔ تم کھانا کھاتے ہو، ڈائجسٹ کرتے ہو، تم سوتے ہو آرام کے ساتھ، نیند بھی کرتے ہو، تم باتھ روم جاتے ہو ٹھیک طرح سے سب کچھ کرتے ہو، تو گویا اس کا تو تمہاری جوانی فریش، اس میں کوئی بالکل جیسے کمپنی سے نئی گاڑی نکل کر آتی ہے اور اس کی ہر چیز عمدہ ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ عمدہ اس جوان کی جوانی ہے۔ اور دوسری چیز میں نے تمہیں دی ہے کیریکٹر، تو شنو ماج ہن جیڑ مز دنیا مز آمد سموکر بنت، ڈرنکر بنت، آوار بنت، نہیں، یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے تو اس دنیا میں آ ہوتا ہے۔ اور کیسے ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں گے اور وہ سکھائیں گے آپ کو، یا ان کو دیکھ کر کے آپ بھی کرنے لگیں گے، اس سے بگڑتا ہے لڑکا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یاد تھوئی توئی، تم لوگ یاد رکھنا۔ پھر ساتھ میں ایک لفظ جوڑا ہے غصے اور محبت کے ساتھ، اللہ نے غصے اور محبت کے ساتھ لفظ جوڑا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے فرض کیجئے ایک لڑکے نے غلطی کی اور باپ کہتا ہے بیوقوفہ ظالم اور بیوقوفہ نادانہ سے کیا کرتی ہے، یہ جو ڈانٹ رہا ہے اس کے پیچھے محبت ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن یاد رکھنا جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور افسوس کر کے کہو گے میں نے جوانی کیسے برباد کر دی۔ وَيَوْمَ سو دوست ہے جو یاد، وہ دن یاد رکھنا، یعض کاٹو گے تم، الظالم تم نے ظلم کیا ہوگا اپنی جوانی پر، تم نے ظلم کیا ہوگا اپنی صحت پر، تم نے ظلم کیا ہوگا اپنے کیریکٹر کر، تم اچھے تھے تم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے، تمہاری باڈی بہت صحیح تھی تم نے اس باڈی کو غلط استعمال کیا جس کے نتیجے میں تم بیماریوں کا کیا کیا ہو گیا، تو تم ظالم ہو، ظلم کیا تم نے اپنی جان پر۔ سو دوست ہے جو یاد، وہ دن یاد رکھنا جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور کہو گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے افسوس یہ ویب سائٹیں نہ دیکھی ہوتی، افسوس میں نے یہ یوٹیوب نہ چلایا ہوتا، افسوس میں نے یہ فیس بک نہ چلایا ہوتا، افسوس میں فلانی کے ساتھ میں نے کمپینی نہ رکھے ہوتے میں تھوڑے خراب ہوتا، افسوس میں نے فلانے کے پیچھا نہ کیا ہوتا، افسوس میں فلانے کے ساتھ چیٹنگ نہ کرتا، ہائے افسوس میں نے وہ پبجیاں نہ کھیلی ہوتی۔ ایک ایک چیز افسوس کر کر کے سوچے کہ فائدہ کیا ہوا ان تمام چیزوں کا، مگر یہ اس وقت کہ جب وقت نکل چکا ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہو سکتا ہے تم اپنے اتنے ہمدرد نہ ہو سکتا ہے تمہارے والدین اتنے زیادہ تمہارے ہمدرد نہ ہو جتنا ہمدرد تمہارا محمد الرسول اللہ۔ ثبوت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا نبی تمہارے لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہارا ہمدرد تم سے بھی زیادہ ہے۔ سو کوتا چھک پنن ہمدرد تاسن کہیں انداز چون مول مز کوتا چون ہمدرد تات ہیکن کہیں انداز کرت، مگر خدا تعالیٰ فرماؤں تو چھک نہ ژٕ پنن پان ہم، تم اپنے ہمدرد اتنے نہیں ہو، تمہارے ماں باپ اتنے ہمدرد نہیں ہیں جتنا تمہارا ہمدرد میرا یہ نبی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی بہت غم کے ساتھ جوانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے جوانوں کیا ہوگا تمہیں جب تمہیں یہ مصیبت آئی۔ لفظ میں سے یا معشر شباب، اے جوانوں کی جماعت۔ ایک جگہ فرمایا امت کو کیا ہوگا اس وقت جب تمہارے جوان بگڑنے لگیں گے، کیف بکم ایھا الناس، لوگوں اس وقت کیا بنے گا تمہارا، اذا فسق فتیانکم، تہن جوان آسن تمن کامن مز یم کام کتاب۔ یہ اچھا اس کو کڑوا بنا کر نہیں لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے میسج کیا ہے، ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ اور ادھر سے آپ کی زندگی جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ٹین ایج ختم ہو جائے گی، آپ کی شادی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے میں کیا کروں جوانی میں، بس ایک ایک چیز یاد آئے گی، اور وہ جو ایک ایک چیز یاد آئے گی وہ آپ کو تڑپائے گی بعد میں۔ اور انسان آگے جل کر کے پھر جب پیچھے دیکھتا ہے فلانی جگہ میں نے کیا کیا، کلاس میں، گاڑی میں، پارک میں، ہوٹل میں، گھر کے اندر چھپ کر، بیڈ روم میں،
اندھیرا کر کے ایک ایک چیز یاد آئے گی اور اندر سے نیندیں اڑ جاتی ہیں پھر، اور انسان افسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی غلطی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ساری زندگی اس کو سوچ کر کو خوشی محسوس ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ میں غلطی کا شکار ہو گئے تو ساری زندگی اس کو سوچ سوچ کر پریشان ہوگی، اندر سے زمین جھٹکے مارتا ہے سکیا قربتنگی سے سکیا ہونا پن کنٹرول اس میں جناب والا۔ آگے چل کر کے انسان نیک بھی بنتا ہے لیکن پچھلی غلطیاں یاد آ کر کے انسان تڑپتا ہے۔ تو اس لیے میں ڈائریکٹ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تمہاری جوانی بچی ہوئی ہے تو بہت شکر پڑھو اور آئندہ اس کی حفاظت کی اور فکر کرو، اور تم کو بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے پھر، اور وہ میڈل کون دے گا؟ محمد رسول اللہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جوان کی جوانی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو نہ افسوس، مایوس نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھٹنے ٹیکنے نہیں ہے، یہ نہیں کہنا ہے بھائی کیا گو مچ گو، نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 100 بوڑھے اگر توبہ کریں گے مجھے خوشی ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک جوان توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ انتظار میں، اللہ انتظار میں ہے، یہ واپس آئے، اور واپس آنے چھوڑے گا یہ آوارگی، چھوڑے گا یہ ڈانس، یہ میوزک، یہ راتوں کو پبجی اور کیا کیا، ان تمام سے چھوڑ، اس سے اس کی زندگی برباد ہوگی، اس کا پیسہ تباہ ہوگا، اس کے مائنڈ سیٹ خراب ہو جائے گا، اس کا میموری سسٹم بگڑ جائے گا، اور آگے چل کر کے پھر یہ بہت ساری بیماریوں میں پھنس جائے گا۔ کیونکہ جب انسان کسی برے راستے کی طرف چلنے لگتا ہے تو کچھ دنوں مزہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہوگا، نیند اڑ جائے گی، پریشانی ہوگی، سمجھ میں نہیں آتا پریشانی کیوں ہے، اور پھر بعد میں جائیں گے سائیکک والوں کے پاس، اور سائیکک والے ایسی ٹیبلٹیں دیں گے جس سے تم کو نیند پڑے، اور نیند پڑے گی، نیند پڑنے کے بعد پھر تمہارا جو میموری سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے، شارٹ میں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کا نبی یہ دونوں ہم سے کہتے ہیں اپنی جوانی کو بربادی سے بچاؤ۔ ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ نہ کہیں، اور ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں گے مگر کہہ نہیں پائیں گے، لیکن اللہ اور اللہ کا نبی، اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ، اللہ چاہتے میرا یہ بندہ، اور اللہ نبی کہتے ہیں میرا یہ امتی، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ بگڑنے نہ پائے، اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرا یہ امتی بگڑنا نہ پائے، کیونکہ اگر بگڑ گیا تو اللہ سے بھی دور ہوگا، نبی سے بھی دور ہوگا، اپنی زندگی بوجھ بن جائے گی، اور ایسے ایسی خرابیوں میں کا شکار ہو جائے گا کہ بعد میں چل کر افسوس ہوگا۔ خرابیاں اس میں 4 قسم کی ہے۔ نمبر 1، ایمان پر اٹیک ہے، ایمان پر اٹیک ہیں، اور اٹیک کرنے والے باہر سے بھی ہیں اور اندر سے بھی ہیں۔ جناب والا، تمہارے سکولوں میں، تمہارے کالجوں میں، تمہارے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پائے جائیں جو آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کہیں گے خدا حافظ میں کہچو عشاء پتہ نبی صاحب اوستا کہاں کننا کیا ثبوت قرآن چھت خدا سے کتاب کننا، اور یہ گفتگو کرتے رہیں گے اور مقصد ہوگا آپ کنفیوز ہو جائیں، اور چونکہ ان کے پاس علم نہیں، اور یا علم اگر ہے تو کچا علم ہے، اور اگر کچا نہیں پکا علم ہے تو نیت ان کی خراب ہے، اور یا پھر وہ لے چکے ہوں گے پیسے، اور یا کسی کی طرف سے وہ ایجنٹ بن کر کے کام کر رہے ہوں گے، اور یہ قرآن نے ہم کو پہلی وارننگ دی ہے کہ ایسا ہوگا، تو اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اور ایمان کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے کہیں گے یہ کائنات ایک اللہ نے بنائی، ہم آنکھ بند کر کے کہیں گے کہ اس دنیا میں محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، فرشتوں نے کیا، تمام نبیوں نے کیا، جتنے بڑے بڑے مذہب ہیں ان تمام مذہبوں کے سربراہان نے کیا۔ ہم جس خطے میں آباد ہیں، جس ایریے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس ایریے میں بہت بڑی قوم ہے ہندو قوم، ٹھیک ہے، ان ہندو قوموں کی بڑی کتابوں میں یعنی ویدوں کے اندر ہمارے نبی کا سارا حال موجود ہے۔ اگر ہم ہمت کر سکیں اور موقع ملے تو ہم ان سے کہیں گے جناب تمہاری کتابوں میں لکھا ہے محمد کا سارا تذکرہ، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اس کے والد کا نام کیا تھا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے یہ کون سے ملک میں پیدا ہوگا، تمہاری کتابوں میں لکھا اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کیا کامیاب ہوگا وہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اپنا نہیں کہتے، اپنی کتابوں کو مانو کم سے کم۔ تو جس نبی کا تذکرہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے
وہ نبی غلط نہیں ہو سکتا. تم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ سچے نبی. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد سوال پہ کہ اس کس کے مانو قرآن چکا ہے کتاب, تو اس کو ڈیٹیل پڑھنی ہے اور کسی عالم سے ملنا ہے. دوسرا اہم ترین معاملہ یہ ہے, دنیا کی کسی قوم کے پاس ان کے مذہب کے رہنماؤں کا ریکارڈ نہیں ہے, صرف اسلام کے پاس ہے. محمد رسول اللہ نے جو کچھ کہا وہ ریکارڈ میں ہے, جو کچھ کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہے. یہاں تک کہ اگر آپ نیند میں تھے اور آپ نے کھراٹا لیا, اس کو بھی ریکارڈ میں بیان کیا گیا. آپ نے مسواک کیا, مسواک کرتے کرتے تو یہ بھی ریکارڈ میں آ گیا. بخاری میں حدیث ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی اعظم مسواک کر رہے تھے اور مسواک آپ نے زبان پر لگائے تو ہو گیا, تو یہ بھی نقل کیا. کچھ نہیں چھپا. جناب والا تمہیں یاد رکھنا چاہیے کیا, مسلمانوں نے اپنے نبی کے جوتے پر 50 کتابیں لکھی ہیں. نالین مبارک کیسا تھا, ٹھیک, چمڑا کہاں سے آیا, کٹنگ کیسے ہوئی, شیپ کیا بنی, دھاگا کون سا استعمال ہوا, بنایا کس نے, پھر وہ نالین کہاں چلی گئی. 50 کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں, باقی زبانوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ دولت نہیں ہے. وہ تو اپنے نبیوں کے ان کا نام بھی کون ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے. تو اسلام سچا دین ہے, یہ ایمان ہمارا ہے. اس کے بعد اب ہم جو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہر عمل کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی جلدی کرو, 2-4 کرو, مگر گناہ نہیں کرنا, بدکاری نہیں کرنا. تو اللہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تمہارے پاس پیسہ ہوگا فضول خرچی مت کرنا. تمہاری صحت ہے ایسی چیزیں مت کھانا پینا جس سے تمہاری صحت برباد ہو جائے گی. تو اسلام ٹالرنس, اسلام جسٹس, اسلام دیانت داری, اسلام امانت داری, سارے برے کاموں سے اسلام روکتا ہے. کون؟ محمد رسول اللہ. تو اسلام سچا دین. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت. نمبر 2, آپ کا کیریکٹر بالکل فریش, اس فریش کیریکٹر کو برباد نہیں کرنا ہے. آپ جو ہی جوانی کے قریب آئیں گے, جوانی سٹارٹ ہونے والی ہوگی, تو اللہ نے ایک منصوبے کے تحت, اللہ کی پلاننگ یہ ہے اللہ کی, یہ جوان ہونے لگے گا. اب اس کے اندر سیکسول ہارمون ڈیولپ ہو جائیں گے, کیونکہ آگے چل کر اس کو مرد بن کر زندگی گزارنی ہے. آگے چل کے اس کی شادی ہوگی یا اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. اس کے لیے اللہ نے تیاری شروع کر دی کہ یہ بڑا ہوگا. پھر اس کے بعد اس کے سیکچول پارٹ مضبوط ہو جائیں گے. پھر آگے جب اس کی شادی ہو جائے گی یہ خوشی کی زندگی گزارے گا. اس کے ساتھ اس کا جو زندگی کا پارٹنر ہوگا وہ خوشی کی زندگی گزارے گا. پھر ان کو اولاد مل جائے گی. اور اگر آج ہی سے انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی تو یہ خراب ہو جائے گی. پودا ابھی نکلا ہے, ابھی وہ کچا ہے, اس کو اگر ہلائیں گے گھمائیں گے تو ٹوٹ جائے گا. تو اب جو ہی تمہاری زندگی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس وقت تمہارا امتحان شروع ہو گیا. اس امتحان کی شروع ہونے کے بعد اب ٹھیک ہے, جی چاہے گا فیمیل کی طرف سے باتیں کرنے کو, جی چاہے گا ڈرگس کرنے کو, جی چاہے گا ڈانس دیکھنے کا مزہ آئے گا, جی چاہے گا میوزک سننے کا مزہ آئے گا, جی چاہے گا دائیں بائیں. تو جواب آئے گا آپ کی جوانی میں داغ لگنا شروع ہو گیا. اس جوانی کو بچا. نمبر 3, تم کو مکمل صحت اللہ نے عطا کی ہے. اب اگر ایسی چیزیں کھائیں جس میں مزہ تو آ گیا لیکن صحت برباد ہو گئی, مثلا تم بڑے شوق کے ساتھ کھاؤ گے چپس, کولڈ ڈرنکس, چاکلیٹ, یہ چیزیں ٹیسٹ فل مگر انسانی صحت کے لیے مضر, فائدہ ان کا کچھ نہیں ہے. سچ پوچھیں, آپ لیموں کا ایک گلاس پی لیں, لیموں کا پانی کا ایک گلاس پی لیں نیچرل حالت کا, وہ زیادہ فائدہ مند ہے بمقابلے آپ کولڈ ڈرنک کی کوئی بھی بوتل پی لیں. اس کولڈ ڈرنک میں زہر ملایا جاتا ہے لیکن وہ زہر نہیں ہے, وہ دراصل کولڈ ڈرنک میں ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جس سے یہ پانی خراب نہ ہو, اور خراب ہونے پرزرویشن کے لیے, اور وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ آج کے زمانے میں معدے کے کینسر, نوجوان لڑکے کڈنی فیلئر, نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ کیوں ہو گئے؟ جواب یہی ساری چیزیں کھا کر. آپ اوریجنل چیزیں کھاؤ صحت اچھی بنے گی. آپ یہ ڈپلیکیٹ چیزیں کھائیں گے ٹیسٹ کے لیے تو آپ کی صحتیں برباد ہو جائیں گی. تو آپ کی صحت امانت ہے, اپنی صحت کی حفاظت. اور آخری چیز آپ کا اخلاق. آپ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں. اچھے ہوں گے ماں باپ بھی پیار کریں گے, سوسائٹی والے پیار کریں گے, اور جب آپ کے رشتے کی بات چلے گی تو با فخر کے ساتھ کہیں گے کہاں کمی ہے. اور اگر خدا نخواستہ گڑبڑ ہوئی ہوگی تو جناب والا تمہارے باپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیا بولنا پڑتا ہے؟ ہمارے پاس کیس آتا ہے. کیا ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب ہمسائے میں لڑکا ہے, لڑکی والے ہم سے پوچھتے ہیں یہ لڑکو کیوں ونی اگر اس بنو کیوں تو تم کرن انکار لوگ ایمن دھوک. اور اگر ہم کہیں گے بہت اچھا لڑکا ہے حالانکہ لڑکا اچھا نہیں ہے, ان کو دھوکہ لگے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ کریں یا وہ کریں؟
مجھے ڈاکٹر مسئلہ پوچھتا ہے، ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس لڑکا آتا ہے اور وہ سیکچوئل ویکنس میں مبتلا ہے. کیوں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ اس نے غلطیاں کی ہیں کچھ. اب وہ لڑکا کہتا ہے مجھ سے دوائی مجھے دیتے رہیں. اسی بیچ میں لڑکی والے آ کر کہتے ہیں فلاں لڑکے شما تو سو کیا علاج شکا. اب میں بتاؤں ان کو یا نہیں بتاؤں؟ اگر میں بتاؤں گا تو لڑکی والے انکار کریں گے، اور اگر نہیں بتاؤں گا تو لڑکی والوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا. یہ سارا مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم لڑکے ٹھیک نہیں ہیں، تو اپنی صحت کی حفاظت کرو. اور آپ کی صحت کی جب حفاظت ہوگی تو آگے چل کر کے آپ خوشی والی زندگی گزاریں گے. اور سب کے بعد آخری چیز کیا؟ اس زمانے میں ساری دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں اسلام مٹ جائے. ٹھیک ہے؟ اور غیر مسلم تو خیر ان کا مسئلہ الگ ہے، خود مسلمان. ٹھیک، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم اسلام کے مٹانے والوں کا ساتھ دیں گے یا اسلام کے بچانے والوں کا ساتھ دیں گے. بس فیصلہ کریں، ہم اسلام بچانے والوں کے صف میں کھڑے رہیں گے یا آپ کون سی ٹیم میں جا رہے ہیں؟ ٹیمیں دو ہیں اور دونوں ٹیمیں جنگ کر رہی ہیں. ایک ٹیم چاہتی ہے اسلام مٹ جائے اور اس ٹیم کے پاس سب کچھ ہے، میڈیا ہے، وسائل ہیں، دولت ہے، کنفیوژن کا سسٹم ہے. اور ادھر سے جو دوسری ٹیم ہے وہ کمزور ہے مگر سچائی انہی کے پاس ہے. یعنی دنیا کے انسانوں کے پاس اسلام جیسا کوئی کلچر نہیں، اسلام جیسا کوئی سیولائزیشن نہیں، اسلام جیسی کوئی تہذیب نہیں. ممکن ہی نہیں ہے دنیا کے انسانوں کے پاس ہونا. کسی بھی چیز میں آ کر مقابلہ کر کے دیکھیں. لیکن ہم چونکہ مسلمان جو ہیں وہ خود بخود اسلام سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے لگتا یہ ہے کہ تو دنیا میں اسلام کو مٹانے کی مہم چل رہی ہے اور ادھر سے اسلام کو بچانے کی مہم چل رہی ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کن کے ساتھ جڑیں گے. آپ مٹانے والوں میں جا رہے ہیں یا بچانے والوں میں جا رہے ہیں. ٹیمیں دو کھیل رہی ہیں اور دو ٹیموں میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کون سی ٹیم کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے؟ اسلام کو مٹانے کی کوششیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. وہ کوششیں تھوڑی دیر کامیاب بھی ہو گئی، کوشش کرنے والے ختم ہو گئے، اسلام پھر ابھر گیا. پھر اگلے دور میں پھر کوششیں ہوتی رہی ہیں، پھر اسلام ابھر گیا، مٹانے والے ختم ہو گئے، پھر آگے اسلام پھر ابھرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے ابھارنے والوں میں اور اسلام کو آگے چلانے والوں میں ہیں، یا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو مٹانے والوں میں ہیں. یہی آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. کشیر میں اسلام آمد کی کرنا جواب. ایک شخص آیا تھا، اس کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمن. یہ چائنا سے آیا اور سید تھے. وہ یہاں بادشاہ تھا رنچن. اس نے اسلام کی دعوت دی اور رنچن فور سے مسلمان ہو گیا اور نام اس کا رکھا کہ صد الدین. ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. اس کے تقریباً کافی دنوں کے بعد، کافی سالوں کے بعد ایک دوسرے بزرگ آئے. ان کا نام تھا شاہ ہمدان، نام تھا ان کا علی، اور کہتے تھے ان کو میر سید علی ہمدانی. ہمدان ایران کے اندر شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. وہاں سے وہ آئے اور آ کر کے یہاں کے بادشاہ، یہاں کے عوام، یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام پیش کیا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس صحیح مذہب نہیں ہے، اس میں خرابیاں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اور دوسرے مذہب کے جو ذمہ داران تھے ان کا گرفتار کیریکٹر تھا. ان تمام باتوں سے لوگ تنگ تھے. اب جب نیا سچا دین آ گیا تو کٹ یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. اس میں نہ کوئی کنفیوژن تھا، نہ کوئی پریشر تھا، نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی پیسہ، کچھ نہیں. سچا دین پیش کیا گیا، یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے صاحب؟ اس کے بعد پھر یہ بات مجھے اصل میں سنانی ہے. بس شاہ ہمدان واپس چلے گئے اپنے ملک. واپس جا کر ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں پھر کشمیر آؤں گا اور یہیں رہوں گا پھر، اور ہمیشہ کے لیے یہیں بسوں گا. مگر واپس جاتے جاتے ان کو محسوس ہو گیا کہ میں بیمار ہوں اور شاید اب بچوں گا نہیں. تو ان کو پریشانی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کا نام تھا محمد. نک بچ، کیونکہ انہوں نے بہت دیر سے شادی کی تھی. دیر سے شادی کیوں کی تھی؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی. تو دیر سے شادی کی، دیر سے بچہ پیدا ہوا. نک بچ محمد 12 سال کی عمر ہے. تو شاہ ہمدان نے اپنے شاگردوں سے کہا میون بچوں حوالے، اپنے مریدوں سے کہا میرا بچہ تمہارے حوالے ہے، اپنے خاندان والوں سے کہا میرا بچہ تمہارے حوالے ہے. اب یہ سارے مل کر کے بچے کی تربیت کرنے لگے، پڑھانے لگے، تیار کرنے لگے، یہاں تک کہ 10 سال. اور 10 سال پڑھانے کے بعد یہ 12 سال کا لڑکا 10 سال پڑھتا رہا، اور 10 سال پڑھنے کے بعد ایج کتنی بن گئی؟ 22 سال. تو 22 سال کا جوان اب آیا وہ کشمیر. تو 22 سال کا بہت خوبصورت جوان، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سید اور عالم اور نیک، یہ ساری چیزیں تھیں. اور یہ ساری باتیں لکھی ہیں. یاد رکھنا آپ لوگ کہ کشمیر کی جو ہسٹریاں لکھی گئی ہیں، ہسٹری، اس ہسٹری لکھنے والوں میں
سب سے پرانا ہسٹری لکھنے والا ہے کلان، اس نے کتاب لکھی ہے راج ترنگنی، یہ سب سے پہلی ہسٹری کشمیر کے پنڈت نے لکھی ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی زبردست ہسٹری لکھی ہے ایک دوسرے پنڈت نے، اس کا نام ہے جان راج۔ تو جان راج بہت بڑی اتھارٹی مانا جاتا ہے کشمیر کی پرانی ہسٹری کی، اس کے ریفرنس انگریز دیتے ہیں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں جان راج کا ریفرنس آتا ہے، جان راج نے لکھا کشمیر کے بارے میں یہ۔ تو جان راج کہتا ہے کہ میں نے اس محمد ہمدانی کو دیکھا، کہتے اتنا خوبصورت تھا یہ، جان راج خود دکھتا ہے۔ تو آیا میر محمد ہمدانی، یہ میر محمد ہمدانی جب یہ آیا ہے تو اس نے یہاں بڑی پریشانی اس وقت ایک تھی کہ بادشاہ مسلمان ہے اور اس کا جو پی اے ہے وہ نان مسلم تھا، لیکن وہ بڑا ذہین، بڑا قابل، لیکن تھا نان مسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ تو میر محمد ہمدانی نے اس پی اے صاحب سے ملاقات کی، اس کا نام تھا سہبٹ، اس سے ملاقات کی، اور جب ملاقات کی ہے تو میر محمد ہمدانی علم بھی تھا، کردار بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، اور بات کرنے کے بہت اچھا سٹائل تھا، اور بہترین کانسلنگ پاور تھا۔ اور اس کے بعد جب گفتگو کی ہے 2-3 گھنٹے کے اندر اندر سہبٹ مسلمان ہو گیا اور نام رکھا ہوگا سیف الدین، بن گیا مسلمان۔ بس اب مجھے بتانا ہے، ہم سب دیکھیں آپ میں سے 22 سال کے نوجوان کتنے ہیں؟ اکثر ٹھیک ہے، آپ میں سے کچھ 18 کے ہوں گے، کچھ 19 کے، کچھ 20 کے، کچھ 22 کے، کچھ 25 کے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچو 22 سال کا جوان کشمیر میں آیا اور اس کے ذریعے سے ہی ہوا، پھر اسی میں محمد ہمدانی کے زمانے میں شری نگر جامع مسجد بنی، اسی کے زمانے میں عیدگاہ بنا، اسی کے زمانے میں ملخہ بنا، اسی کے زمانے میں خانقاہ معلیٰ بنی، اسی کے گائیڈنس میں پورے کشمیر میں اسلام مضبوط ہوا ہے۔ یہ ہے جوانوں کا کردار۔ بس آپ کے لیے رول ماڈل میر محمد ہمدانی، اپنی جوانی اور اتنا اس کے بعد پھر وہ جس نے اسلام قبول کیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ پہلے کیا نام تھا؟ سہبٹ، بعد میں وہ مسلمان بنا تو کیا نام رکھا؟ سیف الدین۔ اس سیف الدین نے میر محمد ہمدانی سے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا تمہارے کہنے پر، میں نے تمہاری بات مان لی، اب تم بھی میری بات مانو۔ اس نے کہا کیا بات ماننی ہے؟ کہنے لگے میں پہلے وعدہ کرو پھر میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہنا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا، میرا سارا گھر مسلمان ہو گیا، میری بیٹی ہے اس کا نام کیا ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے، تو آپ مان لو اس کے ساتھ آپ نکاح کرو۔ تو میر محمد ہمدانی نے کہا میں اس نے کروں یہ نکاح بکر پنس علاقس مز، پنس ملکس مز، کسی سید لڑکی سے خاندانی، یہ تو کل مسلمان ہوئے، آج میں اس کے ساتھ نکاح کیوں کروں گا؟ ٹھیک، مگر میر محمد ہمدانی نے سوچا اگر میں انکار کر دوں گا خدا نہ خواستہ یوگس نے واپسی کر سوں، اس کے اسلام کو بچانے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور نکاح ہو گیا۔ 5 سال تک یہ بیبی، 5 سال تک یہ لیڈی میر محمد ہمدانی کے ساتھ رہی، پھر اس کی وفات ہو گئی، اور یہ باریہ نام کی بیٹی، باریہ نام کی لیڈی یہاں کرال پورہ میں دفن ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی جوانوں کے کردار یہ تھا۔ تو آپ عہد کرو انشاءاللہ اپنی جوانی کو تمام برائیوں سے بچائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، اور قدم قدم پر آپ کو باندھنا پڑے گا، بہت سارے شوق چھوڑنے پڑیں گے، اپنے آپ کو دبانا پڑے گا، اندر سے شوق اٹھے گا یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اور اب اس کے بعد کہنا ہے ابھی نہیں، تم اس شوق کو پورا کرو گے تو گھبرا جاؤ گے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو اس وقت بچانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی ایمان بھی بچا، کیریکٹر بھی بچا، صحت بھی بچی، تو آپ کا فیوچر شائننگ فیوچر ہوگا، آپ کا فیوچر کامیاب فیوچر ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی جوانی میں کوئی داغ لگ گیا، یعنی خدا نہ خواستہ ایمان چھن گیا، خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو گئی یا صحت تمہاری تباہ ہو گئی، تو تم مصیبت اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی ہونے والی بیویوں کے لیے، اور آگے سوسائٹی کے لیے تو مصیبت بنو گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں گے، اور کامیاب بنانے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ رمضان میں یا رمضان کے بعد میں پھر دوبارہ آؤں گا، اور انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ میں دوسرے ٹاپکس پر بات کروں گا۔ اس وقت 10 منٹ میں نے زیادہ لے لیے، اس کی میں معافی چاہوں گا، اور چونکہ میں لیٹ پہنچا ہوں تو اللہ مغفر، بس مجھے حدیث سنا کر بات ختم کرنی۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب اسلام پھیلایا پورے عرب میں، تو آپ نے محسوس کر لیا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، پورے عرب میں مجھے اسلام پھیلانا تھا، وہ پھیل گیا۔ اب آپ حج کرنے کے لیے آئے، تو حج کے میدان میں آپ نے تمام صحابہ کو سامنے رکھ کر کے کہا اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا میں نے سارا دین تم کو دے دیا یا نہیں، تم کیا جواب دو گے؟ تو سارے صحابہ نے کہا، اعلان ہاتھ اٹھا کر کہا ہم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے ہمارے نبی نے سارا دین ہم تک پہنچایا، بیچ میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔
फिर अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, या अल्लाह वश्यमन कौन, आप देखो इन्होंने तस्लीम कर लिया कि दीन उनके हवाले हो गया है, मैं अब बरी हूँ। फिर फरमाया, देखो इस मैदान में आइंदा अब तुमसे मुलाकात नहीं होगी, या आखिरी मुलाकात है इस मैदान में, अगले साल तुम होंगे मैं नहीं होगा। तो दे दिया इशारा। उसके बाद फरमाया, मैं तुमसे पहले रुखसत होने वाला हूं इस दुनिया से, और वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको गले लगाऊंगा, लेकिन खबरदार खबरदार बैड कैरेक्टर लेकर मेरे पास मत आना, तुम्हारी वजह से मैं वहां शर्मिंदा हो जाऊंगा। करते में हरक फौसला अच्छा जिंदगी गुजारें। हमें वो जिंदगी गुजारनी है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारे नबी कहेंगे, खुदा तो क्या है तक मैंने सच बदकरी कर, सच ड्रग्स कोर्मुत, सच मरिस मार्ज नाफरमानी करमुत, सच आवारा ओसमुत, सच खबर क्या क्या, इरादा करके उठे इंशाअल्लाह। क्या हम ऐसी जवानी गुजारेंगे कि अल्लाह के नबी कहेंगे, देखा मेरी उम्मत के जवान कितने अच्छे हैं। और अगर गलती हुई है तो मायूस नहीं होना, अब भी तौबा करो। अल्लाह कहता है मैं तो माफ करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। तुम दिन में 70 मरतबा गलती करो, 70 मरतबा माफी करो, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुदा अल्लाह के बराबर कोई बर्दाश्त नहीं करता है जितना अल्लाह करता है। तो हमारा अल्लाह हर वक्त, बल्कि अजीब आयत है कुरान में, अल्लाह ताला कहते हैं, इंसानों मैंने अपने ऊपर ऑर्डर कर रखा है, मैंने अपने ऊपर ऑर्डर कर रखा है कि बंदों पर अजाब मत करना, अगर इनसे गलती हो जाए तो सजा मत देना। अपने ऊपर ऑर्डर कर, कताबा रब्बुकुम तुहिन खुदायन पानस लिखित होमत और रहमा मेहरबानी कर जीवन बंधन मन आमिला मिनकुम सुअम बिजहालतिन। तो हमारा खुदा तो ये कहता है। तो इसलिए अपना ईमान, अपना किरदार, अपनी सेहत, अपना अखलाक, इन चारों चीजों की हिफाजत का इरादा करके उठेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आपकी अगली मजलिस मेरे जिम्मे कर्जा है और मैं ज़रूर आऊँगा और शौक़ से आऊँगा और ठीक और डिटेल से बताऊँगा। और बड़ी तमन्ना होगी, क्या तमन्ना होगी, तुम जिन माँ बापों के बच्चे हो, तुम्हारा बाप हमारा भाई है, तुम्हारी माएँ हमारी बहनें हैं। हम जैसे अपने बच्चों को चाहेंगे अच्छे से अच्छे बने, ऐसे चाहते तुम भी अच्छे से अच्छे बनो। जैसे तुम बिगड़ जाओ, अगर तुम्हारी माँ रोएगी, हम समझेंगे हमारी बहन रो रही है। हम नहीं जानते तुम्हारी माओं को, लेकिन यकीन है तुम्हारी माएँ हमारी बहनें हैं, तुम्हारे बाप हमारे भाई हैं। वो बाप जब खुश होंगे हम कहेंगे हाँ मेरा भाई खुश हो गया क्योंकि उसका बच्चा बहुत अच्छा है। और तुम्हारी माँ जब खुश होगी, मैं खुश हो जाऊं कि मेरी एक बहन बहुत खुश है, उसका बच्चा अच्छा है। और अगर तुम बिगड़ गए, तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम्हारी माँ रोने लगेगी, तुम्हारा भाई, हम कहेंगे हमारी बहन की दुनिया लुट गई, हमारी बहन का उभरता हुआ आफताब डूबने लगा, इसका ये फूल जो है ये मुरझा गया, ये फूल नहीं बना ये कांटा बना। जैसे उसको गम होगा ऐसे हमें गम होगा। और इसलिए गम होगा, वो तुम्हारी माएँ हमारी बहनें, तुम्हारे वालिदैन हमारे भाई, हम उनको जाने या ना जाने लेकिन हैं। और क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कलमा पढ़ने वाले सारे भाई भाई हैं। इसलिए आपका अल्लाह, आपका नबी, आपके वालिदैन, आपके हमदर्द सब आपके सामने इंतजार कर रहे हैं। तुम अपनी जवानी को पाकीज़ा तरीन जवानी बना करके गुजारो इंशाअल्लाह। इसी में काम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।